حضرت یونس علیہ السلام کی دوستی ہوگی حضرت جبریل امین سے. جناب جبریل ملنے آئے. حضرت یونس علیہ السلام فرمانے لگے جبریل میرا دل کرتا ہے مجھے اس بندے کی ملاقات کرا جو اللہ کا سب سے زیادہ عبادت گزار بندہ ہے. حضرت جبریل امین لے گئے دور فلسطین کے علاقے میں اور لے جا کر ایک بندے سے ملاقات کرائی جس کی دونوں آنکھیں بھی کوئی نہیں تھی, دونوں بازو بھی کوئی نہیں تھی, دونوں پیر بھی کوئی نہیں تھی, اور اس بندے کی زبان پر لفظ بڑا کیا جاری تھے, یا اللہ تیرا شکر ہے, یا اللہ تیرا, بول کے کہیے یا اللہ تیرا, اے اللہ تیرا شکر ہے. شکر کر رہا تھا. حضرت جناب سیدنا یونس علیہ السلام کہنے لگے میں نے تجھے عبادت گزار کو ملانے کو کہا تھا, تو کہاں لے آیا؟ حضرت جبریل کہنے لگے یا یونس یہ ہر چیز جانے کے باوجود اپنے رب کی رضا پہ راضی ہے. اس وقت دنیا میں نبیوں کے بعد جس سے اللہ سب سے زیادہ پیار کر رہا ہے وہ یہی بندہ ہے. یہ اپنے رب کی رضا پہ راضی ہے. اے تن میرا کنگی ہووے تے میں زلف سجن دی واواں, تے پوش میرے دی جتی بن جائے تے میں یار دی قدمی آواں. مارو مینو مار مکاؤ کوئی عذر نہ پیش لے آواں, تے جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی, جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی, جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں. مالک کی جب اس حال میں راضی ہے تو بس ٹھیک ہو گیا. وصل اچھا ہے نہ فراق اچھا ہے, بس جس حال میں محبوب رکھے وہی حال اچھا ہے. بس جس حال میں انہوں نے رکھا بات ٹھیک ہو گئی. اس میں اب انسان شکوہ کرتے پھرے کہ یہ کس طرح ہے وہ کس طرح, اپنے آپ کو مطمئن رکھا ہے. مشکل کے بعد جو آسانی حضرت لقمان حکیم, ان کے نام پر قرآن مجید کی پوری سورت ہے. حضرت لقمان حکیم علیہ رحمہ آپ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے. کہنے لگے بیٹا کو مشکل آئے تو گھبرانا نہیں, کوئی مشکل آئے تو کرے بیٹوں کو سمجھ آ جائے کہ مشکل آئے تو, سمجھ آ رہی ہے بات کی, مشکل آئے تو. اور کیا خوبصورت جملے, بیٹے کو بٹھا کے کہتے ہیں بیٹا چھوٹی مشکل آئے گی تو اللہ بڑی مشکلات آسان کر دے گا. سمجھو چھوٹی مشکلات آئیں تو اللہ نے بڑی مشکلیں اس نے آسان کر دی. اور آپ کو بتاؤں اصل انسان ہوتا ہی وہ ہے جو مشکلوں میں جینے کا ڈھب سیکھ جاتا ہے, وہ بن جاتا ہے جو کرب کے حالات میں جینے کا سلیقہ سیکھ جائے. اپنے بچوں کو یہ سمجھانا, حضرت لقمان بیٹے مشکل آئے تو گھبرانا نہیں, بڑی کو ٹال دیتی ہے, وہ نیکی کا اور آسانی کا پیش خیمہ ہوتی ہے. اللہ اس کے بعد آسانی سمجھا رہے ہیں. کچھ دنوں کے بعد کہنے لگے آؤ فلاں اللہ کے نبی کی ملاقات کو چلیں, فلاں نبی علیہ السلام سے ملنے چلتے ہیں. اس زمانے میں جو نبی تھے ان سے ملنے چلے گئے. بیٹے کو بات یاد تھی, گھوڑے پہ بیٹھے, امام ابن جوزی نے اس کو لکھا ہے, گھوڑے پہ بیٹھے تھے دونوں کے پاس گھوڑے تھے. اب رستہ بہت زیادہ تھا, کھانا ساتھ لے لیا, پانی ساتھ لے لیا, رستہ لمبا تھا, صحرا کا علاقہ تھا. جب جانے لگے تو اتنی سخت گرمی ہوئی کہ گھوڑے بھی بے ہوش ہونے لگے. اچانک ایسی گرم لو چلی کہ گھوڑے بھی. اب دونوں باپ بیٹا جو تھے وہ بڑی جوش میں تھے کہ جانا ہی جانا ہے. گھوڑے سے اتر کر کے پیدل چلنے لگے. اب پیدل چلتے چلتے ذرا آگے گئے تو اب گرمی میں جتنا بندہ پیدل چلتا ہے اتنا پیاس بھی زیادہ لگتی ہے, تو پانی پیتے رہے, کھانا کھاتے رہے, کھانا پانی بھی ختم ہو گیا. تھوڑا آگے چلے نا, اس کے اندر تکلیف بڑی کہ حضرت جناب لقمان کے بیٹے کے پیر کے اندر ایک ہڈی پیوست ہو گئی. اتنی بڑی ہڈی تھی وہ اندر ہی چلی گئی, پیر خون کے فوارے گرنے لگے, بیٹا بے ہوش ہو گیا. حضرت لقمان اس کے سرانے بیٹھے تو بیٹا تھا نا, آنکھوں میں آنسو آ گئے. بیٹے نے آنکھ کھولی تو کہنے لگا ابا جی آپ تو صبر کرنے والے ہیں, آپ رو رہے ہیں. فرمایا بیٹے میں کیا کروں, میرے سینے میں جو دل ہے وہ